وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأنبياء من العبادة وذكر صالحين كفارا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلو علیہ وآلہ ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں جیبائیں جوگی تھیا تماچڑ تمام گولا جے گول نہ جا تن جو تی تو غلام صبر جے شمشیر ساں کر کینے کے قتلام ناگا تو جو نام لکھ جے لاہوتن میں جیبائیں جوگی تھیا تماچڑ تمام گولا جے گولن جا تن جو تھی تو غلام صبر جے شمشیر ساں کر کینے کے قتلام ناگا تو جو نام لکھ جے لاہوتن میں جیبائیں جوگی تھیا سنگ سبئی توڑ جے جایا نہ جا پدا جی اتنی ساں جوڑ تتوں پہنچی توڑ محبت جے میدان میں حمد و صلاۃ کے بعد نہایت قابل قدر واجب تعظیم حضرت علامہ مولانا مفتی غلام احمد صاحب نقشبندی طاہری دامت برکاتہم عالیہ امام و خطیب مسجد حاضہ میرے پیر و مرشد کے خلفائے کرام فاضل نوجوان حافظ قرآن حضرت علامہ مولانا حافظ خلیفہ بلال احمد ابوی طاہری صاحب فاضل نوجوان محترم و مکرم سائیں خلیفہ برکت علی طاہری صاحب دیگر معززین میرے عزیز و دوست و مسلمان بھائیوں بندے عاجز نے پیاری جماعت کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے 11ویں پارے سورہ یونس کے ایک آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والہ مجھ بندے عاجز کو اس موضوع پر چند باتیں عرض کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے آپ حضرات کو سننے سمجھنے اول مجھے اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و ثم آمین آج کا یہ پروگرام بنسبت 11ویں شریف کا پروگرام ہے 11ویں شریف ایک بطور ایک ایصال ثواب ہے ایصال ثواب اگر کوئی شخص نفلی عبادت کرے عبادت خاص واسطے اللہ کے لیے بدنی عبادت مالی عبادت کلمہ طیبہ پڑھنا ذکر کرنا قرآن کریم کا تلاوت کرنا درود شریف پڑھنا نماز پڑھنا روزہ رکھنا یہ بدنی عبادت ہے نماز ادا کرنا پڑھنا روزہ رکھنا کلمہ طیبہ پڑھنا یہ فرض ہے بدنی عبادت میں زکوٰۃ مالی عبادت ہے حج مرکب عبادت ہے اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدنی طور پر بھی مشقت اٹھانا پڑتا ہے اسی طرح
مالی عبادت میں نفلی عبادت یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے والدین کے لیے جو ختمہ کرتے ہیں، جو خیرات کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، درود شریف کا ورد کرتے ہیں، کلمہ شریف کا ورد کرتے ہیں، ان کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں 11ویں شریف جو ہے یہ بھی اہل عقیدت، محبت والے دوست جو اولیاء کاملین سے محبت رکھتے ہیں، غوث اعظم پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لا مکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے ہیں، وہ ہر مہینے میں 11ویں مناتے ہیں۔ عام انسان، عام جو عوام ہے وہ سال میں 11ویں والے مہینے میں 11ویں منا کے کہتے ہیں یہ بڑی 11ویں ہے، کیونکہ یہ آج سے 1000 سال پہلے پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک غوث اعظم پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی سے جو محبت رکھنے والے ہیں وہ اپنے مرشد کے لیے کچھ خیر کر کے ان کا ثواب پہنچاتے ہیں، اور اللہ کے ولی کا درجات جنت میں بلند ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوست، اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کا شان بیان کیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف نہیں غمگین ہوں گے۔ جو اللہ کے دوست ہیں وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، ان کے در میں یہ مقبول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو ظاہری علم دیا ہے، باطنی علم دیا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا میرے محبوب میرے کچھ ایسے بندے ہیں جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں، نفل پڑھ کے نوافل کے ذریعے عبادت کر کے میرے قریب ہو جاتے ہیں، میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کا نظر بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، میں ان کا قدم کا وہ طاقت بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں۔ گفت او گفت اللہ بود گرتے حلقوں میں عبداللہ بود، بظاہر وہ انسان ذات ہے، شکل میں انسان ہے، صورت میں انسان ہے، زبان انسان کا ہے، اندر سے جو آواز نکلتا ہے وہ طاقت اللہ تعالیٰ کا ہے اس کے اندر۔ عزیزان من، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، زمین پر اللہ تعالیٰ نے جب پہاڑوں کو پیدا کیا تو پہاڑ کہنے لگے ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و من والوں نے پہ لوہے کو پیدا کیا، اب پہاڑ جو ہیں وہ لوہے سے ڈرتے ہیں، کوئی کہ بلڈوزر کوئی مشینری آ کر میں ٹکڑا ٹکڑا نہ کرے، ریزہ نیرا نہ کرے۔ لوہے نے کہا میں بڑا طاقتور ہوں، مجھے کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، بڑے بڑے پہاڑوں کو توڑتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا کیا، اب لوہا جو ہے وہ آگ سے ڈرتا ہے، آگ کا خوف لوہے کے اندر ہے، کبھی وہ ایسا نہ آ جائے کسی لوہار کے ہاتھ میں نہ آ جاؤں، وہ مجھے آگ میں نہ ڈالے، مجھے پگھلا دے، مجھے پانی کر دے۔ لوہے نے کہا کہ میں طاقتور ہوں، اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا کیا، آگ کہنے لگا میں بڑا طاقتور ہوں، مجھے کسی کا خوف نہیں، میں ہرے کو جلاتا ہوں، میں خشک کو جلاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو پیدا کیا، بارش برسا کے بڑے بڑے آگ کو جو ہیں وہ بجھا دیتے ہیں، اور پانی نے کہا میں بڑا طاقتور ہوں، وہ لوہا جو پہاڑوں کو توڑ دیتا ہے اس کو پگھلانے والا آگ ہے، آگ کو میں بجھانے والا میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پیدا کیا، وہ جو ہے بادلوں کے رخ کو تبدیل کر دیتا ہے، برستا ہوا بادل آ رہے ہیں ان کو حصہ 2-3 حصوں میں بانٹ دیتا ہے، ان کا بارش برسنا رک جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، بڑے بڑے طوفان ان کے رستوں کو روکنے والے انسان ہیں، جو بڑے بلڈنگیں بنا کے محل بنا کے رستوں کو روک دیتا ہے۔ انسان کے لیے اللہ تعالی نے موت کو پیدا کیا، انسان موت سے ڈرتا ہے، لیکن اللہ کا جو ولی ہے، جو اللہ کا دوست ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کا ولی موت سے نہیں ڈرتا،
موت ان کے لیے عید کا دن ہے۔ ایک اللہ والے نے آدھی رات کو اللہ کے بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ ایسی دنیا کی نعمتیں پیدا کی ہیں، دنیا میں بڑا لذت ہے، دنیا میں بڑا مزہ ہے، اے مالک الملک پہ تو نے موت کیوں پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے غیب سے آواز آیا، اے میرے بندے، میں نے موت اس لیے پیدا کیا کہ موت آ جائے تو میرے ساتھ آ کر مل جا، میرا دوست مجھ سے میرا دیدار کر لے۔ اگر موت نہ ہو جائے، اگر موت میں پیدا نہ کروں تو ہمیشہ دنیا میں رہ کر میرے دیدار سے تو جو ہے محروم رہ جائے۔ عزیزان من، یہ اللہ والوں کا کتنا پیار ہے اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے کتنا مہربان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کیسے پیارے ہیں۔ پنجاب کا ایک علاقہ ہے چنوٹ، اس علاقے میں شہر میں ایک شخص رہتا تھا، آنکھوں سے نابینا تھا۔ کیا تھا؟ آنکھوں سے نابینا تھا، لیکن دل میں اللہ کے محبوب کا درد تھا، یہ تڑپ تھا۔ اللہ وہ دن لائے، یا رب وہ دن کریں مکے مدینے میں جائیں ہم، در پاک سرما لگائیں ہم۔ وہ نابینا شخص جو آنکھوں کے نور سے محروم تھا، دل میں یہ تمنا کرتا تھا کہ اللہ وہ دن لائے میں جا کر مکہ مدینہ گھوم کے آ جاؤں، کعبۃ اللہ کا طواف کروں، روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دے کر آ جاؤں۔ آخر اس کے پڑوس میں ایک ہمسایہ تھا سرمایہ دار، وہ حج کے لیے تیار ہوا۔ جب وہ حج کے لیے تیار ہوا تو اس نے آ کر اس نابینا شخص کو کہا کہ تیاری کرو، تجھے حج پہ لے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا بندے خدا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ بولے تیرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، میں آپ کو لے جا، اللہ نے دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا نعمت ہے میرے پاس۔ اس نے کہا احرام کے پیسے نہیں، خرچہ نہیں، آنے جانے کا کرایہ نہیں، پر میں اس کا فکر نہیں کرو، احرام میں لے کر دوں گا، آنے جانے کا خرچہ میرا ہے، آپ کو حج کراؤں گا۔ وہ کہنے لگا میں معذور ہوں، آنکھوں سے نابینا ہوں، طواف کون کرائے گا؟ صفا مروہ پر سعی کون کرائے گا؟ مینا میں کون لے جائے گا؟ عرفات میں کون لے جائے گا؟ مزدلفہ میں کون میرے لیے وہ کنکریاں چن لے گا؟ پر میں یہ سارے کام میں کروں گا۔ اب نابینا دل میں ہمیشہ دعائیں مانگتا تھا، دعا قبول ہوا، وہ شخص وہ نابینا ان کے لیے تیار، ان کے ساتھ تیار ہوا حج کے لیے۔ کعبے کا طواف کر کے وہ شخص اشارہ کرتا ہے یہ سامنے کعبہ ہے، یہ کعبے کا دروازہ ہے، یہ رکن یمانی ہے، یہ رکن شامی ہے، یہ عراقی ہے، یہ حتیم ہے، یہ حجر اسود ہے۔ اسی طرح اشارے سے کعبے کا طواف کرایا، جبل صفا پہ لے گیا، کہنے لگا یہ صفا ہے، مروہ ہے، یہاں سے جو ہے ہمیں جو ہے صحیح شروع کرنا ہے، یہاں پورا کرنا ہے۔ اسی طرح وہ کعبے کا طواف کر کے صفا مروہ پہ صحیح کرا کے اس کے سر کو منڈوا کے احرام کھلوا کے اس کو ہوٹل میں لے آیا، یہاں تک کہ حج کے ایام آئے۔ حج کرانے کے بعد آقا کے روضے پر لے گیا، فرمایا یہ باب السلام ہے، یہاں سے صلاۃ و سلام پڑھتے جا۔ باب السلام سے داخل ہوا، اشارے سے ہاتھ میں کہتا ہے یہ وہ ممبر ہے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود خطبہ دیتے تھے، یہ وہ ممبر ہے ترکی حکومت نے اپنے علماء کے لیے بنایا، یہ مینار ہے حضرت بلال اذان دیتے تھے وہ مینار ہے، اشارہ کرتا لے جا رہا ہے، یہ ریاض الجنت ہے، یہ معاجہ شریف ہے۔ اور ادھر سے صلاۃ و سلام پڑھاتے پڑھاتے باب بکی سے باہر نکالتا ہے، مسجد نبوی میں لے آتا ہے، کہتا آرام کر، مجھے تھوڑا کام ہے، میں کام جو ہے نمٹا کے پھر آ کر آپ کو لے جاؤں گا۔ وہ شخص روانہ ہوا، یہ نابینا کے دل میں خیال آیا کاش ظاہر آنکھیں ہوتی اللہ کے محبوب کا روضہ دیکھتا، مسجد کے دروازے دیکھتے، مسجد کا مینار دیکھتا، سبز گنبد دیکھتا۔ یہ خیال پیدا ہوا، سوچتے سوچتے آنکھ لگی، اللہ کے محبوب کا دیدار ہوا۔ تجھے شان متا قربان نبی، تجھے شان متا قربان نبی، گھوریاں بچہ بار جند جان نبی، بنا پاچ تو جو پاکو جسم مکہ کے نہ ویڑ جو تو تے حکم، ود یوسف کھا آہے تو جو حسن، ود یوسف کھا آہے تو جو حسن، بسے ہو روتیوں حیران نبی۔
روز جیسے آنکھ لگ گیا، مصطفیٰ کا دیدار ہوا، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتی مانگ۔ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگوں؟ اپنے دربار میں بلایا ہے، اللہ کا در دکھایا ہے، اپنے دربار پہ بلایا ہے، اپنے مسجد میں بٹھایا، کیا مانگوں؟ پر میں مانگتے نہیں ہو پھر روتے کیوں ہو؟ میرے مسجد میں بیٹھ کر روتے کیوں ہو؟ پر میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں نہیں، آنکھوں کے لیے رو رہا ہوں، آنکھیں ہوتی تیرے روضہ اطہر کو دیکھتا، ریاض الجنت کو دیکھتا، وہ بلال کا اذان کا جگہ دیکھتا، اصحاب صفا کا جگہ دیکھتا، باب جبریل دیکھتا، باب بلال دیکھتا، باب السلام کو دیکھتا، باب بقی کو دیکھتا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ پھر تم جاؤ گے اپنے گاؤں میں، وہاں میرا ایک عاشق ہے جس کا نام ہے شیر ماما شرق پوری، شیر پنجاب، وہ میرے دوست ہیں، ان کے در پہ جاؤ گے آنکھیں ملیں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اولیاء، دنیا کے کتب، دنیا کے غوث، یہاں تک غوث العظم بھی تیرے در کے سوالی ہیں، صحابہ کرام تیرے در کے سوالی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا سچ کہتے ہو میرے امتی، وہ سارے میرے در کے سوالی، وہ بھی میرے در کا سوالی ہے، لیکن میں آپ کو بھیج رہا ہوں وہ اتنا میرے در میں مقبول ہے، اللہ کے در میں مقبول ہے، جب جاؤ گے اس کو دیکھتے ہی تیری آنکھیں روشن ہو جائیں گی، تجھے آنکھیں ملیں گی اور وہ اس علاقے میں مشہور ہو جائے گا، اس کے پاس میرے امتی آئیں گے، فائدہ لیں گے، دنیاوی اور دینی فائدہ لیں گے۔ وہ شخص حج کر کے جب واپس آیا، اپنے گاؤں میں آیا اور ایک دو دن رہ کر وہاں سے چلا شیر ماما شرق پوری کے پاس، رستے میں ایک آبادی ایک گوٹھ آتا ہے، ایک آبادی آتی ہے، ایک شہر آتا ہے، رات کا وقت ہے، سردی کی رات ہے، مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب کو کہتا ہے مولانا صاحب میں مسافر ہوں، آج کے رات یہاں مسجد گزار کے صبح چلا جاؤں گا تیرے مسجد میں۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ مسافر ہیں تو گزارے۔ نمازی چلے گئے، امام صاحب مسجد سے نکلا، اس نے دریوں کو لپیٹ کے سو گیا، وہ نابینا شخص جس کو مدینے سے حکم ملا ہے، سو گیا۔ آدھی رات کو حضرت شیر ماما شرق پوری رحمت اللہ علیہ جو ہمارے مرشد کے مرشد حضور سونا سائیں رحمت اللہ علیہ جب پنجاب کے دورے کرتے تو ضرور شیر ماما شرق پوری کے مزار پر حاضری دیتے تھے۔ عزیزان من، ایک روایت میں ایسا بھی آتا ہے، چشمہ فیض شیر ربانی اس کتاب میں لکھا ہے کہ علامہ اقبال نے بھی شیر پنجاب حضرت شیر ماما شرق پوری کا دیدار بھی کیا ہے۔ جب فیض لیا تو اسی وقت اس نے یہ شہر ان کے دل سے آیا کہ دا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ عرض کر رہا تھا وہ نابینا شخص آدھی رات کو شیر ماما شرق پوری سے مسجد میں آئے، تہجد نماز پڑھنے کے بعد آواز دی اے دریوں میں سونے والے ذرا باہر نکل کر دیکھ، اذان کا تو وقت نہیں ہوا ہے۔ وہ بیچارہ اس کے وہ سردی کی رات ہے اور اس کے اوپر دریاں رکھی ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے اے مولانا صاحب میں آنکھوں سے نابینا ہوں، کسی اور کو کہہ دو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اللہ کے دوست نے کہا اے بندے خدا دریوں کو لپیٹ کے سوئے ہوئے ہو، ذرا باہر جا کر دیکھ، نماز فجر کا اذان کا تو وقت نہیں ہے۔ تو نے کہا مولانا سنتے نہیں ہو، میں تو آنکھوں سے نابینا ہوں۔ تیسرے بار جب اللہ کے ولی نے پکارا، سمجھ گیا کہ کوئی اور شخص ہے، یہ خاص ہے، وہاں سے اٹھا، دریوں کو ہٹایا، ہاتھ سے ٹیک لگا کے دیواروں کو، جیسے ہی دروازے سے باہر آیا اوپر دیکھا تو سبحان اللہ، آنکھیں روشن ہو گئی۔ واپس آئے کہتا ہے تو کون ہے؟ کہنے لگا میں وہی ہوں جو مدینے والے آقا نے بھیجا ہے۔ اسی شیر ماما شرق پوری رحمت اللہ علیہ کے مسجد کے اندر لکھا ہوا تھا یا اللہ جل جلالہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیچ میں لکھا ہوا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، ایک سخت طبیعت کا جو پیر و فقیروں کو نہ ماننے والا اس ذہن کا آدمی اندر آیا مسجد میں، آ کر کہنے لگا یہ کیا لکھا ہے؟ تو نمازیوں نے کہا لکھنے والا نے لکھا ہے وہی جواب دے گا۔ وہ سارے سنت زور کا وقت تھا، وہ سنت پڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے
شیر محمد شرف پوری مسجد میں داخل ہوا، نمازیوں نے اشارہ کیا کہ اسی نے لکھوایا ہے، اس سے سوال۔ جیسے ہی اٹھا آگے گیا، مولانا صاحب پہنچتے ہی اللہ کے ولی نے ہاتھ میں پکڑا، کہنا چلو مولانا نماز پڑھتے ہیں۔ اتنا کہنا چند قدم اٹھانے سے مولوی کے پاؤں کانپنے لگے اور وہ مولانا زمین پر گر گیا۔ حضرت صاحب آگے بڑھے، نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد یہ اللہ والوں کا مقام ہے، عرض کر رہا ہوں، نماز پڑھانے کے بعد جب واپس ہوئے تو کسی نے کہا سائیں وہ تو بے ہوش ہے، کہنا ہوش میں آئے گا پھر پوچھنا۔ جب ہوش میں آیا تو حضرت کے ایک مرید نے آ کر کہا حضور اس کے منہ سے خون آ رہا ہے مولانا کے، اور کپڑوں میں پیشاب پاخانہ ہے، پھر میں اس کو لے جاؤ غسل خانے میں، اس کو کہو کہ غسل کرو، صاف کپڑے پہن کے لے آؤ، اس کو پہنا کے لے آیا۔ پر میں مولانا کیا دیکھا ہے؟ کہتا حضور میرے دل میں جو خیال تھا، آپ نے جیسے ہاتھ میں پکڑا روانہ ہو گئے نماز کے لیے، میں نے دیکھا آپ کے دائیں طرف ایک نورانی چہرے والا شخص ہے۔ اس نے مجھے کہا مولانا اعتراض نہ کر، ہم عاشقوں کے دل میں رہتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے یہ جو خون ہے یہ تیرے دل کے اندر بغض ہے، حسد ہے، اولیاء کاملین کے لیے تو نے جو حسد رکھا ہے وہ بغض رکھا ہے، باطنی طور پہ تیرے دل کو ہم نے صاف کر دیا ہے۔ لیکن یہ مانتا کون ہے؟ جو اللہ والوں کے غلام ہیں۔ میرے عزیز دوست، یہ کمال ہے اللہ والوں کا، لیکن مردے کو زندہ کرنا کوئی کمال نہیں ہے، دیواروں کو چلانا یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں آنکھیں بند کرا کے مدینہ دکھانا بھی بڑی کام بات نہیں ہے، بات بڑی یہ ہے کہ تقدیر تبدیل کرنا۔ ان کے دربار پہ کوئی جاتا ہے بے نمازی نمازی بن جاتا ہے، جاہل عالم بن جاتا ہے۔ ہمارے حضرت صاحب پیر مٹھا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب میں لکھا ہے، تاریخ اس کے جو خلفائے کرام کا جو سیرت لکھا ہے جس بزرگ نے، اس کے اندر لکھا ہے کہ سائیں کا ایک دربار میں ایک شخص کو لایا جس کا نام تھا غلام جعفر، پڑھا لکھا نہیں، مدرسے کا عالم نہیں تھا۔ پیر مٹھا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آیا، پیر مٹھا نے اس کو ذکر دیا، ذکر دیتے ہی وہ گناہوں سے توبہ تائب ہو گیا، اور ان کو آپ نے خلافت دے کر فرمایا سندھ میں تبلیغ کر۔ وہ تبلیغ کرتا گیا، کرتے کرتے ایک جلسہ گاہ میں گیا، وہاں بہت بڑے ایک عالم دین کا پروگرام تھا، جلسہ تھا، اور جیسے ہی وہاں پہنچا تو وہ عالم دین اسٹیج پر جلوہ فروز تھا۔ وہ غلام جعفر، وہ سادہ، وہ فقیر، وہ تقریر کر رہا ہے، وہ کہتا ہے حضور کے شان میں، حضور کے سنتوں پر عمل کرنے کے بارے میں۔ وہ مولانا صاحب جو تھا، مشہور مولانا تھا، تو وہ جب بعد میں اسٹیج میں آیا اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہم جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ وہ بات اس نے جو اسٹیج پہ کہا وہ میں نہیں کہتا، تو اتنا کہنا تھا غلام جعفر کو وجد آ گیا، اس نے کہا آج کے رسول ہو کر یہ بات کر رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ مولانا صاحب رونے لگا، وہ سادہ فقیر تھا۔ کیوں؟ اس لیے وہ اندر کا دنیا جو ہے نا وہ اللہ والے نے نگاہ سے تبدیل کیا تھا۔ پھر واپس جب یہ رپورٹ رحمت پور میں آ کر سنایا تو پھر مٹھا سائیں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سندھ کے سارے علماء کا علم ایک طرف ہو، میرا یہ فقیر کا علم ختم نہیں ہوگا۔ کیوں ختم نہیں ہوگا؟ وجہ ہے جو اللہ کے ولی کا جو دل ہے نا، وہ دل کا جو علم ہے وہ محبوب کے سینے سے آتا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے کا علم اللہ کی عطا ہے، اللہ کا دیا ہوا علم ہے، وہ اللہ کی طرف سے جو عطا ہوا علم ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی نے جتنا چاہا اتنے اپنے محبوب کو علم سے نوازا ہے۔ عزیزان من، یاد رکھ ایک آخری بات یہ عرض کر کے پھر انشاءاللہ تقریر ختم کرتے، نماز کا بھی ٹائم ہونے والا ہے۔ بغداد شریف میں پیران پیر محبوب سبحانی کا دور ہے۔ آپ کے پاس اس وقت کا بادشاہ آیا، ایسے سمجھو کہ وہ خلیفہ آیا عراق کا، وہ کہنے لگا اے عبد القادر جیلانی، کرد قبائل جو قوم ہے، کرد عیسائی مذہب کا ہے، وہ میرے ملک میں میرے حکومت کے خلاف شرارتیں کر رہا ہے، آپ مہربانی کر کے چلے ان کو سمجھائیں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر میں ہوتا تو کیا کرتا؟ میں کہتا بس آپ چلا نہیں سکتے، حکومت میرے ہاتھ میں دے دو، میں خود چلاؤں۔
میں امن برقرار رکھوں گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ باطن کے بادشاہ ہیں، ان کا وہ جو فقیری جو تخت ہے اللہ کی طرف سے عطا ہے، محبوب کے در سے عطا ہے، وہ سارے بادشاہ ان کے در کے غلام ہیں، وہ بڑے بادشاہ ہیں۔ غوث العظم تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہر ولی بادشاہ ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے، میرا یہ معلومات ہے، کتابوں کے ذریعے ساجد نے پڑھا صوفیہ کرام نے، کہ ہر دور کے بادشاہ ان فقیروں کے در میں آئے، ان کے آقا ان کے پاس آئے ہیں اپنے مسائلوں کو حل کرنے کے لیے۔ عزیزان من حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرد قبائل کے سردار کے پاس پہنچتے ہیں، آپ ان کو دین کا دعوت دیتے ہیں، اسلام کا دعوت دیتے ہیں۔ وہ کرد قبائل کا سردار کہتا ہے عبد القادر جیلانی، ہمارے قبائل میں عیسائی مذہب کا ایک بہت بڑے عالم ہیں، راہب ہیں، کتاب توریت کا معلومات ہے، کتاب انجیل کا علم ہے، کتاب زبور کا علم ہے، قرآن مجید کے بارے میں معلومات ہے۔ کل اس کو ہم بلاتے ہیں، آپ بھی آ جائیں، ملاقات ہوگا، بات ہوگی، بحث و مباحثہ ہوگا، آپ جیت گئے، ہم سب سینکڑوں میں ہیں یا ہزاروں میں، ہم سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس کو قائل نہ کر سکے تو ہمارا اپنا مذہب، آپ کا اپنا مذہب۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن کرد قبائل کے سردار نے اپنے اس عالم دین کو بلایا، شیخ عبد القادر جیلانی آئے، ملاقات ہوئی۔ وہ عالم کہنے لگا، اے عبد القادر ذرا یہ بتاؤ، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، یہ تیرے نانا جان کا حدیث ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، ہاں یہ میرے نانا جان کا حدیث ہے کہ میرے امت کے عالم، میرے امت کے اولیاء، میرے امت کے اہل دانا شخص، علم والے شخص بنی اسرائیل کے نبیوں کے مثل کام کریں گے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیے، تو پیران پیر محبوب سبحانی نے بھی اللہ کے حکم سے مردے زندہ کیے۔ فرمایا کہ آپ کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب قرآن مجید نازل ہوا ہے، اس قرآن میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے۔ اگر اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ایسے عالم ہیں تو وہ میدان میں لے آؤ، کوئی مردہ زندہ کر کے دکھائیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا میں ہوں، کل آ جاؤ قبرستان میں۔ دوسرے دن اعلان ہو گیا، ایک طرف سے مسلمان آئے، ایک طرف عیسائی آئے، کرد قبائل سینکڑوں تعداد میں آئے، ان کا سردار آیا، ان کا عالم آیا، ادھر عبد القادر جیلانی اپنے مریدوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ ایک پرانی قبر ہے جو بالکل معمولی نشان ہے، فرمایا یہ جو قبر ہے اس کو آپ زندہ کریں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، آئے عالم دین، آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے مردہ زندہ کیے، انہیں مردے کیسے زندہ کیے؟ فرمایا جب قبر پہ جا کر اپنے پاؤں کے ایڑی مار کے کہتا تھا قم بإذن اللہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی اپنے پاؤں کا ایڑی مارا، قبر چیر گیا، مردہ باہر نکل آیا، اور شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا میں مسلمانوں کا عالم، یہ عیسائیوں کا عالم، دین کا مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں آخری نبی پاک علیہ السلام ہے، آخری دین اسلام ہے، آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شان والے نبی ہیں، ان کا ہی نبوت ہے، کتاب انجیل ہی قابل قبول ہے، ابھی تک ان کا حکم منسوخ نہیں ہوا ہے، اور میں کہتا ہوں منسوخ ہوا ہے، اب حکم قرآن کا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا دین اسلام سچا ہے، اے عبد القادر جیلانی مجھے کلمہ پڑھا لو۔ کیوں؟ میں دانیال علیہ السلام کا امتی ہوں۔ کس کا امتی ہوں؟ دانیال علیہ السلام کا امتی ہوں۔ دانیال علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک دن دانیال علیہ السلام آخر زمان نبی کا شان بیان کیا، حضور علیہ السلام کا شان بیان کیا۔ میں نے کہا اے دانیال نبی، میں آپ کا خدمت گزار ہوں، میں آپ کا امتی ہوں، اے اللہ کے نبی، رب العالمین کے بارگاہ میں دعا مانگ کہ وہ زمانہ آ جائے، وہ دور آ جائے، اللہ مجھے زندہ رکھے، میں آخر زمان نبی کا دیدار کروں۔ تو دانیال علیہ السلام نے فرمایا آخر زمان نبی کے اولاد میں سید و سادات میں عبد القادر جیلانی نام کا ایک اللہ کا دوست آئے گا، اہل علم آئے گا، اہل دانش
انسان آئے گا، دانا آئے گا، علم و فہم والا آئے گا، علم و حکمت والا آئے گا، وہی اس کا آپ دیدار کر کے کلمہ پڑھو گے۔ تو شخص نے کلمہ پڑھا اور اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کر، سکرات آسان ہو جائے۔ وہ واپس قبر میں چلا گیا، اس کو دفن کر دیا، اور جتنے کرد قبائل تھے انہوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ ترکی میں بھی ہیں، عراق میں، جہاں بھی کرد قبائل ہیں پکے اہل سنت کے ہیں الحمدللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ کمال ہے عبد القادر جیلانی کی نگاہ کا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 8 سال کے تھے، آپ کے والد آپ کو عبد القادر جیلانی کے پاس لائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے دعا مانگی، ان کا نام آج بھی روشن ہے۔ تو عزیزان محترم، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ والوں کے صحبت میں آ جاؤ۔ ابھی گزشتہ سال خلیفہ برکت علی طاہری پنجاب کے دورے پہ گئے، تو رابطہ ہوا، کہتے میں لاہور میں ہوں۔ میں نے کہا وہ لاہور میں ایک دربار ہے، شیخ اسماعیل وڈے میاں کے نام سے، ان کے دربار پہ حاضری دو اور میرا سلام بھی پہنچا دو۔ سائیں بھی تشریف فرمائے، آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ سائیں کہتا ہے میں دن کے 11 بجے گیا تو دربار بند ہے، لاہور شہر میں یہ مزار ہے، دربار ہے۔ کہتا ہے کہ وہ دربار بند، کہتا وہاں رابطہ ہوا تو ایک شخص آیا اور دوسرے کو کہنے لگا کہ یہ تو دربار کھولنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن جب ملاقات ہوا تو سائیں برکت علی نے کو کہا کہ ہم بلوچستان سے آئے ہیں، حضرت سجن سائیں کا فقیر ہے مولانا محمد موسیٰ، انہوں نے اس دربار پہ سلام بھیجا ہے۔ کہتا وہ مجاور نے کیا کیا، دربار کھولا، سائیں جا کر فاتحہ پڑھا، میرے طرف سے سلام پیش کیا، پھر انہوں نے اس بزرگ کے سیرت کی کتاب دے دی۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ میاں اسماعیل، شیخ اسماعیل کے جو کتاب ہے، پہلے تو برکت علی کو کہا کہ ہم اس کا فوٹو کاپی کر کے آپ کو دیں گے، کتاب ایک ہے۔ کچھ بات کرنے کے بعد گویا کہ ہمارا سلام پہنچا، بزرگ نے ہمارے لیے تحفہ بھیجا کتاب۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس کتاب میں یہ واقعہ ہے، میں نے دوسری کتابوں میں پڑھا تھا، اس کتاب میں واقعہ ہے، اس اللہ والے کے پاس، شیخ اسماعیل کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا ابھی تھوڑے دن ہو گئے میرا شادی ہوا ہے، میری بیوی حافظہ قرآن ہے، مجھے قرآن ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا، میری بیوی نے کہا جا کو قرآن پڑھ کے آ جا۔ تو اس اللہ والے نے فرمایا کہ آپ کو 2 سال لگ جائیں گے قرآن پڑھتے ہوئے۔ کہنے لگا یہ تو بہت بڑا عرصہ ہے۔ کہنے لگا 1.5 سال، کہ یہ بھی بڑا عرصہ ہے۔ فرمایا 12 مہینے، فرمایا یہ بھی بڑا عرصہ ہے، پر آخری 6 مہینے میں تجھے قرآن ختم کراؤں گا۔ کہتا حضور یہ بھی بڑا عرصہ ہے۔ کہنے لگا کل آ جاؤ، فجر نماز میرے پیچھے پڑھ لو۔ وہ جو سوال کرنے والا شخص جس کو قرآن پڑھنا ہے پڑھنا نہیں آتا، وہ آیا دوسرے دن فجر نماز میں پہلے صف میں کھڑا ہوا، اس اللہ والے نے نماز پڑھائی، یعنی اللہ والوں کے نگاہ میں دلوں پر تصرف کرنا، یہ کمال ہے۔ اللہ والے نے، شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے فجر نماز خود پڑھائی، دائیں طرف سلام پھیرا، پہلے صف میں جتنے تھے سارے حافظ قرآن بن گئے، سارے حافظ قرآن بن گئے، اور بائیں طرف جب سلام پھیرا، پہلے سے میں جتنے سب کو ناظرہ قرآن پڑھنا آیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ولی کا یہ کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظر ہے جو انسان کو مارتا ہے، ایک نظر وہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے، مردہ دل کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ والوں کا بڑا مقام ہے۔ ایسے شخص آئے اللہ والوں کے دربار میں، اللہ والوں کا دیدار کر کے توبہ طائب ہوئے۔ کئی ایسے دوست ہمارے ساتھ یہاں سے چلے حب سے، نماز نہیں پڑھتے تھے، جب دربار پہ سجن سائیں کے دربار پہ ہم لے گئے، وہ رو رہا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وڈیرا ہیں، بیلا میں رہتے ہیں، فقیر محمد نام کے، کچھ دن پہلے اس آج سے رابطہ کیا کہ سائیں سارا عرس پہ مجھے لے جانا، میں کمزور ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، 2005 یا 6 کی بات ہے، تو مجھے اپنے گاؤں میں لے گیا تبلیغ کے لیے، 2005 کی بات ہے۔ مجھے کہا سائیں میں ریمنڈ بھی گیا ہوں، کہتا ہے میں ریمنڈ بھی گیا ہوں، کئی چکر میں ریمنڈ گیا ہوں کہ میرے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے، میں نماز کا پابند بن جاؤں۔ کہتا ہے میں وہاں بھی گیا ہوں لیکن مزہ نہیں آیا، بہت سے اجتماعات میں گیا پھر بھی مزہ نہیں۔ کہتا ہے ایک دوست نے کیسٹ لایا، بہت بڑے عالم دین کا، بولا بار بار میں سنتا رہا لیکن دل میں کوئی اثر پیدا نہیں ہوا۔
اس طرح کئی علماء کی میں نے تقریریں سنی. کہتا ایک سادہ فقیر آیا, کہتا یہ کیسٹ تو سن لو. کہتا کیسٹ میں رات کو عشاء نماز پڑھ کے جیسے ہی ادھر سے آواز شروع ہوا, ادھر سے مجھے رونا آ گیا, آنکھوں سے آنسو آنے لگے. رات گزر گیا, روتا رہا, صبح ہو گیا. میں نے کہا فقیر یہ آواز کس کا ہے؟ کہا یہ آواز میرے مرشد سجن سائیں کا ہے. کہتا اسی طریقے سے میرا جو ہے نا اندر والا دنیا جو تبدیل ہو گیا. میں نے اپنے بسیجوں کو دربار پہ بھیج دیا اور میں نے اپنے رشتہ داروں کو بھیجا. الحمدللہ 3-4 وہاں سے علماء بن کر آئے, اپنے علاقے میں مدرسہ چلا رہے ہیں اس دیہات میں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ والوں کا کمال ہے. غوث الاعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جب تقریر فرماتے تھے بغیر لاؤڈ کے, پتہ نہیں کتنے میل دور غوث الاعظم کا آواز ایسے پہنچتا تھا جو قریب والا سنتا تھا. یہ اللہ والوں کا کمال ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ سے مسجد کو آباد فرمائے. خوشاں مسجد و ممبر و خان کا. حضرت عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں وہ مسجد, وہ ممبر, وہ خان کا سب سے بہتر ہے. خوشاں مسجد و ممبر و خان خواہ دروے بود و قیل و قال محمد. کہتا وہ ممبر بڑا شان والا ہے, راز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. وہ مسجد بھی شان والا ہے جس میں اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے. وہ خان کا وہ دربار جہاں دربار میں تزکیہ نفس والے راجن محبوب کا ذکر کرتے ہیں, نعت سنتے ہیں, سناتے ہیں. خوشاں مسجد و ممبر و خان خواہ دروے بود و قیل و قال محمد. آخر میں اپنے محبت کا عرض کرتا ہے, اپنے محبت کے بارے میں کہتا بس دیکھو صفا گفت بیچارہ جامی غلامم غلامان آل محمد. ایسے ہستی بھی عبید اللہ احرار کے در میں گیا, فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نجم الدین کبریٰ کے دربار پہ گیا, مولانا جلال الدین رومی شمس تبریز کے دربار پہ گیا. ہم کون ہیں؟ ہم اور آپ کے لیے تو لازمی کسی اللہ والے کے در میں جائیں. تو آپ لوگوں کو دعوت ہے, جیسے خلیفہ صاحب نے دعوت دیا 23 اور 24 کو پروگرام ہے نومبر کے سالانہ بین الاقوامی اجتماع ہے. حضور سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی نسبت سے آخری دعا و خطاب میرے پیر مرشد خواجہ محبوب سجن سائیں فرمائیں گے. آپ لوگوں کو دعوت ہے. ہم یہ نہیں کہتے آئیں مرید بن جائے, یہ میں کبھی نہیں بولتے ہیں. نہیں, ہمارے مرشد نے کبھی کہا کہ جاؤ لوگوں کو بولو کہ آؤ ہمارے مرید بنو. نہیں, آپ آئیں, آپ دیکھ لیں, دعاؤں میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے مسائل حل فرمائے گا, دل زندہ ہو جائے گا, روحانی فیض بھی ملے گا, دنیاوی فائدہ بھی ملے گا. اور اللہ والوں کے صحبت میں ایک گھڑی 100 سال عبادت سے بہتر ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے ہیں, ایک گناہ گار شخص آیا, پانی اونچائی سے نیچائی کی طرف بہہ رہا ہے. تو جب گناہ گار شخص بیٹھا, دل میں خیال آیا اس طرح امام مالک رحمۃ اللہ وضو کر رہے ہیں, میں اگر یہاں سے منہ دوں گا تو یہ پانی میرے منہ کا پانی اس نہر میں شامل ہو کر جا رہا ہے. وہاں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے ہیں, اس کا بے ادبی ہوگا. کہتا ہے یہ گناہ گار شخص یہاں سے اٹھا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نچلے والے حصے میں جا کر بیٹھ گیا, تاکہ امام مالک وضو کرے وہ پانی ادھر سے آ جائے, میرا وہ منہ کا دھویا ہوا پانی اس طرف نہ جائے. کہتا ہے وہ شخص اس کا انتقال ہوا, کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں ہے. پوچھا ایسے تو کام تو نے نہیں کیے. کہتا میں نے امام مالک کا جو ادب کیا, دیدار کیا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے صدقہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا اور یہ جنت مجھے نصیب. کیوں؟ نسبت بڑی بات ہے, نسبت جو ہے وہ مضبوط ہے. اصحاب کہف کا کتا, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی احسن القصص, اس میں لکھا ہے کہ یہ اصحاب کہف کا کتا نہیں, جس ہاتھی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے چہرے پر جو حضور کا جو نور چمک رہا تھا, محمود نام کا ہاتھی, اصحاب پیل والے آئے تھے کعبے کو گرانے کے لیے, اس ہاتھی نے سجدہ کیا, وہ ہاتھی قیامت کے دن جنت میں جائے گا. سلیمان علیہ السلام کا حدود بھی جنت میں جائے گا, عزیر علیہ السلام کا گدہ بھی جائے گا, محبوب کی جو اونٹنی قصوہ ہے وہ قیامت کے دن جنت میں جائیں گے. وہ دمبا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو قربانی کے لیے آسمان سے لایا جبریل نے, وہ دمبا بھی جنت میں جائے گا. تو یہ بے زبان, وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے 40 دن گزارا, اس نبی کے نسبت کی وجہ سے وہ مچھلی بھی جنت میں جائے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور ہمارے کسی بزرگ نے لکھا ہے, جنت باعث نسبت, جنت باعث نسبت, کہتا جنت میں جائے گا نسبت کی وجہ سے. اس کتاب میں بھی انہی جو ہے نا جو انسان نہیں ہے, غیر جن سے, انسان کے علاوہ بھی جن جو جنت میں جائیں گے ان کا ذکر ہوا ہے. یہ نسبت کی وجہ سے, عبادت کی وجہ سے نہیں ہے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا